السلام علیکم ناظرین، فرحت عباس کاظمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عام انتخابات نے جہاں کئی بڑے بڑے سیاسی برج الٹ دیے ہیں، معاشرے میں استحکام کی بجائے عدم برداشت کے ناسور کو نقطۂ عروج پر بھی پہنچا دیا ہے۔ کھیل ہو یا سیاست، دونوں کا اصول یہی ہے کہ جیت اور ہار کو خوش اسلوبی سے تسلیم کیا جائے، مگر گزشتہ سالوں میں ہمارے معاشرے میں عدم برداشت کے کلچر کو فروغ دینے میں ایک مخصوص سیاسی ٹولے نے جلتی پر تیل ڈالنے کا کام کیا ہے اور ایسے کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں جو شاید پاکستان کی تاریخ میں ڈھونڈنا مشکل ہوں۔ بات دھرنوں سے نظام زندگی کو مفلوج کرنے کی ہو یا سرکاری اور نجی املاک کو جلانے یا توڑنے کی، سٹیج پر کھڑے ہو کر لاکھوں کے مجمع میں ملک کے وزیر اعظم کو سر عام للکارنے کی ہو یا انصاف کے مسند پر بیٹھے جج کو دھمکی دینے کی ہو، امن قائم کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کو سر عام تشدد کا نشانہ بنائے جانے کی ہو، یا 22 کروڑ عوام کی تقدیروں کا فیصلہ کرنے والے ایوانوں کی توہین کرنے کی ہو، وطن عزیز کی خاطر جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہیدوں کے مجسموں کو روندنے کی ہو یا غازیوں کی نشانیوں کو تہس نہس کرنے کی ہو۔ ناظرین، ماضی کے ان تلخ حقائق کو آپ کو یاد دلانے کا مقصد آپ کی ذہنی الجھنوں میں مزید اضافہ کرنا ہرگز نہیں تھا، مگر اس عدم برداشت کے ماحول کو آگے بڑھتا دیکھ کر خاموش بھی نہیں رہا جا سکتا۔ تشدد کے ان واقعات پر لب کشائی کا خیال اس لیے آیا کہ حالیہ انتخابات کے بعد سیاسی جماعتوں نے اپنی پرانی روش برقرار رکھتے ہوئے آپس کی نورہ کشتی سے ہٹ کر ایک مرتبہ پھر قومی سلامتی کے اداروں کو نشانے پر رکھ لیا ہے۔ چونکہ عدم برداشت معاشرے میں بگاڑ کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ سیاسی جرائم کا ایسا تسلسل ہے جسے ریاست پاکستان نے صریحاً نظر انداز کر رکھا ہے اور اس کے لیے کوئی مؤثر قانون سازی موجود نہیں۔ بہرحال سزا اور جزا تو عدلیہ کا کام ہے۔ ناظرین، اس پر تجزیہ کرنے سے قبل میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ کرنا تو بالکل نہ بھولیں۔ تھوڑا سا آپ اپنی انگلیوں کو حرکت دیں گے تو ہمارا جو چینل ہے اس کو فائدہ ہوگا۔ بہرحال اس تمہید کا مقصد آپ کی توجہ پی ٹی آئی کے نو منتخب امیدوار قومی اسمبلی شیر افضل مروت اور ان جیسے دوسرے ہاکس جن میں پی ٹی آئی کے پی کے سابق وزیر بلدیات یوسف ایوب کے اشتعال انگیز بیانات کی طرف مبذول کرانا ہے، جنہوں نے اپنے قائد عمران خان کی روش پر چلتے ہوئے کے پی کے پولیس کو آڑے ہاتھوں لیا ہے، اور یوسف ایوب نے تو اپنے دو بھائیوں کے انتخابات جیتنے کے بعد ہری پور کی مقامی پولیس کو دھمکیاں اور تڑیاں لگائی ہیں، جبکہ شیر افضل مروت عمران خان سے بھی دو ہاتھ آگے نکل گئے ہیں، اور خیبر پختونخوا کے آئی جی پی، ان کے 3 آر پی اوز اور 7 ڈی پی اوز کو سر عام سنگین نتائج اور حکومت میں آ کر گرفتار کرنے کی دھمکیاں دے کر ان افسران کی جانوں کو شدید خطرات سے دوچار کر دیا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے عمران خان نے F9 پارک میں اپنی حکومت ختم ہونے کے جلد بعد ہی جج زیبا صاحبہ اور اسلام آباد پولیس کے آئی جی اور اس وقت کے ڈی آئی جی کو بمباگ دھول دھمکیاں دی تھیں، اور دوسری جانب اسی پارٹی کی سابقہ وزیر اطلاعات فردوس عاشق اوان صاحبہ، جو مار دھاڑ اور ہاتھا پائی میں کوئی ثانی نہیں رکھتی، نے الیکشن والے روز اپنے حلقے میں ڈیوٹی پر موجود ایک پولیس آفیسر کو تھپڑ مارا اور اپنے دیگر گنڈوں کے ہمراہ باقی پولیس والوں کی ٹھکائی کروائی۔ سیالکوٹ پولیس نے دفعات 353، 186، 506، 147 اور 149 تعزیرات پاکستان کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے، جو ما سوائے 353 تعزیرات پاکستان کے باقی تمام دفعات قابل ضمانت ہیں۔
تو یعنی یہ تو فوراً ہی ان کو ضمانت مل جائے گی۔ بہرحال جو جرائم شیر افضل مروت اور یوسف ایوب اور فردوس عاشق اعوان نے کیے ہیں، اگر کسی عام آدمی نے کیے ہوتے تو ناظرین آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس عام آدمی کا پولیس کیا حشر کرتی، ٹھیک ہے؟ مگر یہ تینوں سیاستدان اپنے سیاستدان ہونے کی وجہ سے ابھی تک دندناتے پھر رہے ہیں۔ صرف فردوس عاشق کے خلاف معمولی دفعات میں مقدمہ درج ہوا ہے، چونکہ ناظرین ان تمام جرائم جو ان سیاستدانوں نے ابھی ان 2-3 دنوں میں کیے ہیں یہ ڈیفائنڈ ہی نہیں ہے، یعنی پاکستان کی ریاست نے نہ ان کو ڈیفائن کیا ہے، نہ ان کے اوپر کوئی مؤثر قانون سازی کی ہے۔ اس وجہ سے اب یہ لوگ نہ صرف یہ کہ ان افسران کو دھمکیاں دے رہے ہیں، ان کی زندگی کو خطرات میں ڈال رہے ہیں، بلکہ آگے بڑھ کر ان کے خلاف کوئی ایکشن بھی نہیں لیا جا سکتا۔ تو میں اس ویڈیو کے ذریعے جو آنے والی پارلیمنٹ ہے اس کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را سر جوڑ کے بیٹھیں اور یہ جو سیاسی جرائم ہیں ان کو اس طریقے سے ڈیفائن کریں تاکہ جس طرح افواج پاکستان یا باقی اداروں کی عزتیں محفوظ ہیں، اسی طرح جو آپ کی حفاظت کرنے والا ادارہ ہے پولیس، اس کے سینئر افسران، اس کے جوان، وہ ان کی جو انٹیگریٹی ہے اور ان کی جو جان کی اور ان کے مال کی جو حفاظت ہے وہ بھی جو ریاست ہے اس کو یقینی بنائے اور ایسے قوانین بنائے تاکہ کسی کو اس طرح کے جرائم کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔